اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ اپنے بندوں کو آزمایا ہے، اور اس آزمائش میں جن لوگوں نے صبر کیا، خالق کائنات جل شانہ نے انہیں خوشخبری سنائی۔ یہ آزمائش کا سلسلہ چاہے عام انسانوں سے ہو یا انبیاء و مرسلین سے ہو، خالق کائنات جل شانہ ہمیشہ اپنے پیاروں کو آزماتا رہا ہے، اور ان کے اوپر مشکل گھڑیاں اور مشکل وقت آئے ہیں، لیکن انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالی کی رحمت سے امید لگائی، تو وہ امید ہی تھی کہ جو ان کے بلندی درجات کا سبب اور باعث بنی۔ تو آج کل یہ کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، تو جس نے ہر ایک بندے کو جو ہے وہ ذہنی شکار، ذہنی مریض بنا دیا ہے، اور طرح طرح کا تناؤ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے مسلمانوں کا آپس میں۔ کیا ہے جی؟ کرونا وائرس ہے تو کرونا وائرس ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے یا اس کی رحمت؟ کیا ہے یہ؟ کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اپنے بندوں پر عذاب بھیج رہا ہے، یا یہ اللہ کی رحمت ہے؟ دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ خالق کائنات جل شانہ جب اپنے پیاروں کو آزماتا ہے تو کسی کو آگ میں داخل کرتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی آزمائش کی گھڑی میں انہیں آگ میں ڈالا گیا تو نمرود کی آگ جو ہے وہ ان پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے گلے پر جو ہے وہ چھری چل رہی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ مینڈھا لے آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو رب کائنات آزماتا ہے، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی جو ہے رب کائنات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی آزمایا، اور جتنے بھی انبیاء و مرسلین علیہم السلام آئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان سے امتحان لیا، انہیں آزمایا۔ تو وہ جب اس امتحان پر ثابت قدمی اختیار کر گئے تو اللہ نے ان کے درجات کو بڑھا دیا۔ یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کرونا وائرس ہو یا کیسی ہی تکلیف ہو، کیسی ہی وبا ہو، کیسی ہی پریشانی ہو، اگر اس نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا ہے تو وہ آپ کے لیے رحمت ہے، اور اگر اس وبا اور بیماری اور پریشانی نے اللہ تعالی کی رحمت سے دور کر دیا ہے تو پھر وہ یقیناً عذاب ہے۔ خالق کائنات رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ کوئی اچھائی کی کوشش کرتا ہے، کوئی برائی کی کوشش کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کی کوشش کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، کوئی اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس وبا کی بیماری میں جو کڑا وقت ہمارے اوپر آیا، اس کڑے وقت میں ہماری عبادات بڑھی ہے یا نہیں، ہمارا ذکر و اذکار بڑھا ہے یا نہیں، ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے یا نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پانے کے لیے کثرت سے تلاوت قرآن کی ہے یا نہیں، ہم نے اس کڑے وقت کے اندر کہ جب کاروبار بھی بند ہو گیا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، اس وقت ہم نے توبہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہے یا نہیں۔ اگر ہم نے یہ سارے کام کیے ہیں تو پھر یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور یہ ایسی رحمت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات کو بلند فرمائے گا جب وہ اس پر صبر کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص اس پر واویلا کرتا ہے اور اس نے اس کے گناہ نمازوں کی عادت نہ بنی،
کثرت قرآن کی تلاوت کا عادی نہ ہوا، فلم ڈرامے اور گانے بازوں کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے، وہ اب بھی ذخیرہ اندوزی کر کر یا کسی اور ذریعے سے وہ حرام مال کھا رہا ہے، یا کسی بھی حرام طرح سے پیسے کمانے کی ترکیبیں سوچ رہا ہے کہ کس طرح سے اب میں اپنے جو ہے وہ ٹارگٹس اچیو کروں گا، تو یہ تو سمجھ لیجئے کہ یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہوں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ صحت دے کر بھی آزماتا ہے، صحت لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو خالق کائنات کے دربار میں ہم عافیت طلب کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تو محض اپنے فضل سے ہم پر سے اس وبا کو اٹھا دے اور ہم سے اس وبا کو دور کر دے۔ یاد رکھیے، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تکلیف اور مصیبت اور بلا اللہ کے قریب کر دے، یقیناً رحمت ہے، اور وبشر الصابرین، رب کائنات فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اگر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ یہ یقیناً عذاب کو دعوت دینا ہے اور آخرت میں پشیمان ہونے کے مترادف ہے۔ تو آئیے ہم توبہ کرتے، استغفار کرتے اور رب کائنات کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جب ان کی اتباع کرتے ہیں تو یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت بھی کرنا شروع کر دے گا، وہ تم پر مہربان بھی ہو جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ ہمیں یہ سعادتیں عطا فرمائے کہ ہم غلامی رسول علیہ السلام میں اپنی زندگی کو گزارنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ اس غلامی کے اندر پھر انسان ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب میرے اوپر کس قدر رحمتیں کیے ہوئے ہیں۔ تو بھلے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی جو ہے وہ صبر کے ایسے پہاڑ بن کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثال فراہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جیسی ہے آزمائش میں ڈالے تو اس کے اندر تم ثابت قدمی اختیار کرو، صبر کرو، اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا۔